अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक तफसीली फैसला जारी करके एक तरफ इलेक्शन कमीशन को इम्तिहान में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने के 8 मुअज़्ज़िज़ जो इमरानदार जजेस हैं, इन्होंने अपने आप को भी इम्तिहान में डाल दिया है। इस फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करेगा, नहीं करेगा? इलेक्शन कमीशन खुद पर इसमें फंस गया है कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद नहीं करता तो तौहीन अदालत का ख़तरा है इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और मुअज़्ज़िज़ जजेस कह चुके हैं, पहले मंसूर अली शाह साहब कह चुके हैं। एक मेरा ख्याल है कोई केस था, किसी केस की समाअत में ये रिमार्क्स दिए थे कि हमें फ़ैसले पर अमल दरामद कराना आता है। ये मंसूर अली शाह साहब कह चुके हैं कि हमें अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराना भी आता है। पार्लिमान भी दूसरी तरफ है, तो इलेक्शन कमीशन अगर फ़ैसले पर अमल दरामद करता है तो तौहीन पार्लिमान का अभी कोई कानून तो प्रॉपर नहीं है, न ही तौहीन पार्लिमान में आज तक किसी को सज़ा आई है। लेकिन जो आइनी तरमीमी पैकेज की तैयारी हो रही है, जिस पर अभी भी काम जारी है, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की है, तो उसमें कहा है कि भाई आइनी तरामीम, अदालती इस्लाहात हर सूरत में होनी है और आइनी अदालत भी कायम होगी। और उसमें गुंजाइश ये भी रखी गई है कि आइनी अदालत का जो चीफ जस्टिस होगा उसके लिए उम्र की कोई हद नहीं होनी चाहिए। यानी काजी फायज़ ईसा की तरफ एक इशारा समझा जा रहा है कि काजी फायज़ ईसा आइनी अदालत के सरबराह होंगे। और फिर ये जो आइनी मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, वो चले जाएंगे सारे के सारे आइनी अदालत के पास। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसका काम है अवाम को रिलीफ देना, जो साइलिन आते हैं उनको इंसाफ देना है सुप्रीम कोर्ट का काम, तो सुप्रीम कोर्ट से जान छूट जाएगी। जो आइनी तनाज़ात हैं या सियासी मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फिर नहीं जाएंगे। और आइनी अदालत ज़ाहिर है जब कायम होगी तो उसमें इमरानदार जजेस को तो भर्ती नहीं किया जाएगा। यकीनी तौर पर काजी फायज़ ईसा अगर बनते हैं, जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे, चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर ममलिकत जो है वो तय्युनात करेंगे। ये तजावीज़ जो पहले जो ड्राफ्ट आया था उसमें यही तजावीज़ थी इसी तरह की कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से बाकी जजेस की तय्युनाती सदर ममलिकत करेंगे। तो काजी फायज़ ईसा अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं आइनी अदालत के, तो फिर तो मामला ही हल हो जाता है। फिर तो कोई किसी इमरानदार जज की गुंजाइश ही नहीं बनती कि आइनी अदालत में उसकी कोई तकर्री हो। हाँ, काजी साहब के साथ हाथ हो जाए वो अलग बात है। जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ने हाथ किया कि पहले मंसूर अली शाह साहब काजी साहब के हम ख्याल बने हुए थे, आइन और कानून पर अमल दरामद के दावे भी कर रहे होते थे। और दावे मतलब उनके जो फैसले हैं वो उनको कदर की निगाह से देखा जाता था। और कहा जाता था कि काजी मंसूर अली शाह साहब जो है काजी साहब के हम ख्याल जज हैं, जो आइन और कानून पर यकीन रखते हैं और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देते हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब के बहुत सारे और भी फ़ैसले हैं जो मुतनाज़ा हुए हैं या जिन पर सवालात उठाए जाते हैं। साइफ़र केस है, उसमें भी मंसूर अली शाह साहब ने जो आर्टिकल 187 का जो इस्तेमाल किया है, ये जो फैसला अभी दिया है, तफसीली फैसला रिज़र्व सीट्स का, इसमें बुनियाद बनाया है आर्टिकल 187 को, जिसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। और काजी और मंसूर अली शाह साहब ने ये दूसरी मर्तबा कंप्लीट जस्टिस का इस्तेमाल किया है और आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया है। पहली दफ़ा साइफ़र केस में किया था और उसमें भी पीटीआई को, इमरान खान को रिलीफ देने के लिए किया गया था। और दूसरी दफ़ा रिज़र्व सीट्स में 187 का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी दूसरी दफ़ा भी पीटीआई के हक़ में ही इस्तेमाल किया है आर्टिकल 187 को, कंप्लीट जस्टिस को।
سوالات لوگ یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس سپریم کورٹ میں تھا تو کمپلیٹ جسٹس وہاں پہ تو ان کو یاد نہیں آیا تھا منصور علی شاہ صاحب کو، وہاں پہ بھی تو کمپلیٹ جسٹس کر سکتے تھے، لیکن وہاں پہ نہیں کیا، اور کیا تو 2 دفعہ کیا ہے اور دونوں دفعہ پی ٹی آئی کے حق میں کیا ہے۔ اسی لیے منصور علی شاہ صاحب کے اب جو کچھ فیصلے ہیں ان پر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں۔ اب یہ ریزرو سیٹس کا انہوں نے فیصلہ تو دے دیا ہے، عمل درآمد کیسے کرائیں گے؟ عمل درآمد بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو لکھ چکے ہیں 8 معزز ججز، وضاحتی جو نوٹ لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، اس میں الیکشن کمیشن کو کہہ چکے تھے کہ فوری طور پر عمل درآمد کرائیں اور پی ٹی آئی کو نشستیں واپس کریں، لیکن پی ٹی آئی کو الاٹ کریں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے نہیں کی الاٹ، اور تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ تفصیلی فیصلے کو بھی 2 دن گزر گئے ہیں، الیکشن کمیشن میٹنگ پہ میٹنگ کر رہا ہے، اور 2 دن سے مسلسل الیکشن کمیشن کی میٹنگز چل رہی ہیں، مشاورتی اجلاس چل رہے ہیں۔ جو آئینی ماہرین ہیں، جو لیگل ٹیمیں ہیں الیکشن کمیشن کی، وہ اس پر بریفنگز وغیرہ دے رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کہ الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 معزز ججز اس انتظار میں ہیں کہ الیکشن کمیشن عمل درآمد کب کرتا ہے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ چکے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ، کیونکہ یہ فیصلہ پرانے قانون کے تحت، الیکشن ایکٹ جو پرانا تھا اس کے تحت دیا گیا ہے یہ فیصلہ۔ اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، قانون تبدیل ہو چکا ہے، نیا قانون آ چکا ہے، لہٰذا اس پرانے قانون کے تحت دیے گئے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے، یعنی قابل عمل نہیں ہے تو عمل درآمد نہ کریں، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور باقی جماعتیں، ان کو یہ سیٹیں الاٹ کر دی جائیں۔ یہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر ایاز صادق جو ہے قومی اسمبلی کا لکھ چکا ہے۔ اسپیکر کا مطلب ہے پارلیمان، اسپیکر قومی اسمبلی کا کسٹوڈین ہے، اور اگر اسپیکر کے اس خط پر عمل درآمد نہیں کرتا ہے الیکشن کمیشن تو پھر توہین پارلیمان بھی آ سکتی ہے، کیونکہ جو آئینی ترمیمی جو پیکیج آ رہا ہے متوقع طور پر، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ توہین پارلیمان کی بھی شق شامل کی جائے، اور توہین پارلیمان اگر کوئی جج بھی کرتا ہے تو ان کے خلاف بھی توہین پارلیمان کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن کرتا ہے تو ان کے خلاف کوئی بھی جو بھی پارلیمان کی اگر توہین کرے گا تو ان کے خلاف توہین پارلیمان کی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا ہے اور ڈسکس ہو رہا ہے، اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، تو الیکشن کمیشن دونوں طرف پھنسا ہوا ہے۔ اگر عمل درآمد نہیں کرتا تو توہین عدالت کا خطرہ ہے 8 معزز ججز کی طرف سے، اور اگر عمل درآمد کرتا ہے تو پھر توہین پارلیمان کا خطرہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ توہین پارلیمان الیکشن کمیشن افورڈ کرتا ہے یا توہین عدالت افورڈ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ صرف الیکشن کمیشن کو خطرہ ہے بلکہ وزیر قانون جو ہیں ان پر بھی تلوار لٹک رہی ہے توہین عدالت کی، اور وزیر اعظم پر بھی ایون توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو وزیر اعظم کو پہلے بھی نااہل کر چکے ہیں، یوسف رضا گیلانی کو یہی عدالت، یہی سپریم کورٹ نااہل کر چکی ہے، میاں نواز شریف کو نااہل کر چکے ہیں، تو اب وزیر اعظم کو بھی خطرہ ہے اور وزیر قانون کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، کیونکہ عمل درآمد جو ہے ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اگر یا وزیر قانون ہے تو وہ متعلقہ آدمی ہے جو عدالت کے ساتھ حکومت کی طرف سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یا مثلا وزیر اعظم پر بھی یہ آ سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ لڑائی، یہ جو تنازع ہے، یہ جو تصادم ہے اداروں کے درمیان، یہ بڑھتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پارلیمان اس دفعہ ڈٹ گئی ہے، پارلیمان اس دفعہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو مجبوری تھی، جو آئینی ترمیمی پیکیج کے لیے بندے پورے نہیں تھے ان کے پاس،
جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے بھی ظاہر ہے ساتھ نہیں دیا۔ مولانا فضل الرحمان اگر ساتھ دیتے تو یہ آئینی ترامیم ہو چکی ہوتی، لیکن مولانا نے ساتھ نہیں دیا۔ مولانا کو ریزرویشن تھے آئینی ترمیمی پیکیج پہ، جس کی وجہ سے یہ فی الحال مؤخر ہوا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے منسوخ نہیں ہوا۔ سیاسی جماعتیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ بھئی ہر صورت میں ہر قیمت پر آئینی ترامیم آئیں گی، آئینی ترمیمی پیکیج آئے گا اور عدالتی جو اصلاحات ہیں وہ ہوں گی۔ اور پارلیمان جس طرح کی ڈٹ گئی ہے، اس میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب اگر وزیر اعظم یا وزیر قانون کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے ممکنہ طور پر توہین عدالت کی، تو شاید پارلیمان اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ بالکل بندیال صاحب والا دور مجھے ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ بندیال صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بندیال صاحب یک طرفہ فیصلے دیتے تھے اور حکومت کو نہ نوٹس جاری کرتے تھے اور نہ حکومت کے وکلاء کو سنتے تھے۔ صرف پی ٹی آئی کی درخواست آئی، پی ٹی آئی کے وکلاء کو سنا اور ایک ہی سماعت میں، یہ میں بالکل یہ ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی سماعت میں فیصلہ دے دیتے تھے اور پی ٹی آئی کے حق میں دیتے تھے، جس کو پارلیمان نے پھر قرارداد کے ذریعے پارلیمان مسترد کرتی رہتی تھی اور وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہوتے تھے فیصلے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ تو ابھی بھی منصور علی شاہ صاحب اینڈ کمپنی جو ہے، جو عمران دار 8 معزز ججز ہیں، ایک طرف تو ان کی اجارہ داری ابھی ٹوٹی ہے، وہ اس طرح کہ جو ججز کمیٹی ہے ظاہر ہے اس میں سے منیب اختر کو نئے آرڈیننس کے تحت جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس حکومت لائی ہے، اس کے تحت ظاہر ہے اس کو نکال دیا ہے ججز کمیٹی سے۔ تو اب منصور علی شاہ صاحب نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، خط بھی لکھا ہوا ہے چیف جسٹس کو اور ججز کمیٹی کو کہ منیب اختر نہیں ہوگا تو میں بھی اس میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر اب وہ نہیں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے اکثریت کی بنیاد پر کمیٹی کا تو اجلاس ہو رہا ہے، تو کل بھی ہوا تھا اور فیصلے بھی کمیٹی نے کر دیے۔ 2 معزز ججز اس میں موجود ہیں، جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ خود موجود ہے۔ تو ایک طرف تو ان کے بینچ بنانے کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اسی طرح ہی ان کا جو اجارہ داری تھی، جو اکثریت جس کا باور تھا معزز ججز کو کہ بھئی ہم اکثریت میں ہیں عمران دار ججز اور عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو ریلیف دینے والے، تو جو آئینی ترامیم آئیں گی اس کے بعد ان کی جو اکثریت والا جو سین ہے وہ بھی شاید ختم ہی ہو جائے گا۔ تو فی الحال جو عمل درآمد کا معاملہ ہے اس فیصلے پر وہ پینڈنگ میں ہے، رکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن ابھی مشاورت کا سلسلہ الیکشن کمیشن میں جاری ہے، اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔